الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم. درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. کروڑ شکر و احسان اس پروردگار عالم کا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پایا احسان ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ پھر سے ہماری ذکر کی محفلیں اس جگہ پر سجی ہوئی ہیں جہاں کبھی کوئی کھنڈر ہوا کرتا. اس رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے وہ جہاں سے چاہے اپنے حبیب پاک کا ذکر کروائے. اللہ کے ذکر کے لیے پوری روئے زمین بنائی گئی ہے. یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ جہاں سے چاہے اپنا ذکر کروائے. چند سالوں پہلے شاید کسی کے سوچ میں بھی نہ ہو یا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، راستے سے گزرتے ہوئے کہ کبھی یہاں پر ذکر پاک کی محفلیں سجا کریں گی، کبھی یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجا کریں گی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اس کی تدبیریں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. آج بھی جو سچویشن ہے دنیا میں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہر صبح ایک نئی خبر آئے گی، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اسی کا نام ہمارا تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب، کارخانہ قدرت میں سوائے اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا. لاکھ ہزار انسان اپنے اپنے اعتبار سے پہاڑ بنا لیں، مولا کو اگر چاہے تو وہ پل بھر میں ریزہ بن جائیں گے. اور کبھی بہت چھوٹا سا ذرہ آسمان کا تارا بن جاتا ہے، اور کبھی بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں. یہ سارے دنیا کا نظام ہے اور دستور ہے. ہمارا سفر آج یہاں تک پہنچا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے. آج سے 17 سال پہلے ہماری بھی عمر جوانی کی دہلیز پر چل رہی تھی، جوش و شباب، اور چند نوجوانوں سے ہم نے الامان کو شروع کیا تھا. اور یہ سفر بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا ہوا آیا، کن کن علاقوں میں. الامان ہبلی شہر کرناٹک سے اور کئی شہروں میں ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا. اور یہ ایک نام ایسا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ چپکلش کے شکار بھی ہوئے. اسی بنیاد پر کئی لوگوں میں دراڑیں بھی پڑی، ہمارے متعلق کئی سازشیں، کئی منصوبے بنے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نوجوانوں کی ایک تنظیم کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تنظیم سے مراد کوئی جنگجو تنظیم تو نہیں تھی، کوئی دہشت گرد اور ٹیررسٹ تنظیم تو نہیں تھی. تنظیم کا مطلب صرف اتنا تھا کہ وہ بھولے بھٹکے نوجوان جو بہت دور جا چکے اللہ اس کے رسول سے، خالص میرا اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ اتنا قریب آ جائیں کہ ان کی آنکھوں میں مدینہ نظر آئے، ان کی تڑپ میرے آقا کے لیے بڑھ جائے. اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا، میری زبان پر نہیں یا میری وجہ سے نہیں. شاید بندہ کبھی اخلاص سے اور نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی موم بنا دیتا ہے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر مجھے لایا گیا تھا ولی بنا کر، پھر چند دنوں کے بعد شیطان بھی بنایا گیا. حالات کئی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی. آج میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ پر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سب گزر کر کے گئے ہیں. جگہ کا مطلب یہ کرسی اور یہ ٹیبل نہیں. جس مقام پر ہم آئے، جو سٹرگل کرتے ہوئے آئے، یہ دنیا کا میں پہلا مولوی نہیں ہوں. اس راستے سے بڑے بڑے علماء گزارے گئے. ہم نے کتنے اپنوں کا چھوٹنا دیکھا، کتنے غیروں کا جڑنا بھی دیکھا. کئی لوگ مزاج پرسی کرنے والے پھر ہمارے جان کے دشمن بھی بنے، اور کئی وہ لوگ جن کا کبھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ رہا لیکن وہ ہماری جان کے محافظ بنے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں ایک بہت عجیب طریقے کی پرمپرا ہے، دستور ہے. تمہاری حفاظت وہاں سے ہوتی ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اور جن پر تم آس لگائے بیٹھے ہوتے ہو وہ جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. اکثر یہ حالات ہم کو دیکھنے کو ملے. اس پورے سفر میں کیا بیان کروں؟ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دینی تبلیغی سفر میں
मुझे बहुत कुछ नवाजा मेरी छोटी उम्र में, और मैं अभी भी इसको कच्ची उम्र कहता हूँ। 40 को जब तक बंदा नहीं पहुंचा वो कच्ची उम्र का ही है, 40 को पहुंचे तो उसकी जिंदगी की असर हो गई है। तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन उस कच्ची उम्र में दुनिया के बहुत सारे नशेब व फराज मैंने देखे, और हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी मुझे इसलिए दिखाया गया हो कि हमारी ज़िंदगी भी शायद थोड़ी हो, बहुत जल्दी हमको दुनिया से रुखसत होना हो। मैंने बहुत थोड़े से सफ़र में जो मंजिलें देखी वो मैं आपके सामने रखते हुए ये अर्ज़ करूं कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से जो दिया गया है वो मरकज़ नामूस रिसालत है, जिसकी छत के नीचे आज आप बैठे हैं। और जब यहाँ सदाएं गूंजती हैं अल्लाहु अकबर की, तो मेरे अजीज़ों रूह के अंदर उतरती हैं, रूह के अंदर उतरती हैं। एक वीरान मट्टी को अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र के लिए चुन लेता है, ये किसी के वहम गुमान में नहीं, कोई मनसूबा बंदी और बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं। रब तबारक व तआला मुंतखब फरमाता है जिस इस जगह पर, और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग, इसमें कोई पाक साइड के ज़्यादा नहीं है, मोहल्ले के ज़्यादा लोग नहीं हैं, बाहर से आए हुए, दूर दराज से आए हुए, कुछ तो ऐसे हैं कि आज मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इफ्तार करने के लिए हैदराबाद से फ़्लाइट लेकर के आए, इफ्तार की, नमाज पढ़े और वापस हैदराबाद चले गए। तो कुछ वो लोग हैं जिनको रब तबारक व तआला ने दूर दराज से खींच लिया। ये कशिश, ये जो जज्ब करने की सलाहियत है वो इमारतों में नहीं आती, वो इश्क रसूल में आती है। इमारतें बहुत सारी हैं, लेकिन दूर दराज से लोग खिंचे हुए आए, और वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ पर नान खटाई बटती हो या लिफाफे दिए जाते हों, ऐसी कोई चीज़ नहीं। रूहानी ग़िज़ा मिलती है तो बंदा खिंचा हुआ चला आता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन महफिलों को सदा सलामत रखे, नज़र बद से अल्लाह महफूज फरमाए। लेकिन अभी मंजिल पर हम नहीं पहुँचे। मंजिल वही है जब हमारी सांस रुक जाए, और वो कहाँ रुकती है वो अल्लाह बेहतर जाने। तो जब तक हालात फिर नशेब व फराज आते रहेंगे, कल क्या होने वाला है ना मैं लिख के दे सकता हूँ, ना आप गारंटर बन सकते हैं। इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक हदीस में आपको सुनाकर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। हदीसों में उसका जिक्र है। यह जंग का मैदान मुल्क शाम बनेगा, दिमश्क में यह जंग होगी, दिमश्क के करीब, जिसको आज दमस्कस कहा जाता है, सीरिया। और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि मोमिनीन के खिलाफ लड़ने के लिए जो कुफ़ार और मुशरिकीन होंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। 12,000 को अगर आप मल्टीपल करें 80 से तो तकरीबन 9,60,000 की फौज बन जाती है। तो 9,60,000 की फौज अगर एक साथ लड़ने के लिए आती है तो फिलहाल पूरी दुनिया में इतनी बड़ी फौज मुकाबला नहीं करती। टुकड़ियां आती हैं, जंग करने के तरीके आज आप सब देख रहे हैं। 9,60,000 फौज अगर एक बार लड़ने के लिए आती है तो एक बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला होगा मुसलमानों का। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान कितने होंगे वो तादाद तो नहीं बताई, वो कितने होंगे तादाद में ये बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि जैसे ही पहला दिन होगा 1/3 मुसलमान मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3 हिस्सा होगा मुसलमानों की जमात का जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन साथ में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस रुए ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने सख्तियों का मुकाबला नहीं किया और मैदान छोड़कर निकल गए। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जंग का दूसरा मरहला होगा, दूसरा दिन है या दूसरा मरहला, दूसरा मरहला ऐसा होगा कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, वो इस रुए ज़मीन के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे, सबसे अफजल शहीद होंगे। दो बातें याद रखें आप, मैं ये हदीस क्यों अर्ज कर रहा हूं। मोमिनीन का मुकाबला एक बहुत बड़ी ताकत से है, लेकिन जमात में 1/3 जमात छोड़कर भाग जाएगी और दूसरे मरहले में 1/3 जमात कत्ल हो जाएगी, शहीद हो जाएंगे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मरहले पर जो 1/3 हिस्सा बचा था मोमिनीन का, उनको फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो होगी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह, वो रब है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन को गालिब करके रहे, और ये दीन गालिब आएगा। फतह तो होगी, लेकिन फतह तक पहुंचने की जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीजों का सामना करना पड़ रहा है। किसी बड़े सक्सेस को पाने के लिए 2 चीजों का सामना करना है। वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज अपनों का साथ छोड़ देना, दूसरी चीज है अपनों का हमारे सामने कत्ल हो जाना।
یہ دو چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا. یہ بہت بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں. آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے, آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں, یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے. یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے, اور اس وقت وہ کھڑا رہا. پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے, انتقال کر گئے. آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے, اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا, وہی کھڑا رہے گا, اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے. ہر شعبے میں آپ زندگی میں یہ دو چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے. کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی. ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک, لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے, آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے. وہ ایسے لوگ تھے جو دامے درمے قدمے سخنے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. بسا اوقات مجھے جماعت میں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے, وہ آج قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں, جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے, ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے. ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے, اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے. لیکن سچ بتاتا ہوں, تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرماتے, اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی. مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی, آپ دیکھیں حدیثیں, حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں, حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے. حضور فرماتے اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. حضور نے یہ دعا فرمایا, اللہ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, ان کے پوتوں پر رحم فرما. کیوں؟ انصار کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس وقت پورے صحابہ کو گھروں سے نکال رہے تھے, انہیں مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا ان ظالموں نے. حضور نے پتے کھائے ہیں, چمڑے ابال کر کے کھائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے پاس موجود تھا جو صرف بغل میں چھپایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس طرح کے 3 سال گزارے. ان حالات میں جانتے ہو پوری دنیا تماشے دیکھتی, بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے, لیکن مدینے کے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے صحابہ آئے تو مدینے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہمارے ہاں ہیں. انصار نے تو وہ کام کر دکھایا تھا, اپنے دروازے ہی نہیں کھولے, بلکہ اپنی جائیداد, اپنے باغیچے, اپنی زمینیں سب ان مہاجرین بھائیوں کو بتا کر کے کہا اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے, آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا. یہاں سگے بھائیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں دیتا, سگی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. وہ مدینے کے انصار تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو. ایک صحابی تو ہیں اللہ اکبر, حضرت عبد الرحمن بن عوف. میں نے فجر میں صحابہ کی سیرت میں ان کا ذکر کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ایک انصار کا بھائی بنایا, جو ہجرت کر کے آئے تھے, مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے, ان کو انصار کا بھائی بنایا. ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی. تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا, وہ صحابی ان کو گھر لے گئے اور بتانے لگے میرے اتنے باغیچے ہیں, میری اتنی دکانیں ہیں, میری اتنی زمینیں ہیں, یہ سب میں آدھا آدھا تمہارا, آدھا آدھا تمہارا. حتیٰ کہ وہ بولتے بولتے یہاں تک کہے میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دوں گا, عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کرو. کون ہے جو اس طرح سے اپنے سارے دروازے کھولتا ہو؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ معاشرہ تھا جہاں اظہار و قربانی پوری بھری ہوئی تھی. میرے عزیزوں, یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کاموں میں جو لوگ کھڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ حشر عطا فرمائے. آج میرے ساتھ جو لوگ شروع سے سفر میں رہے یا پھر آتے رہے, جڑتے رہے اور اپنے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے, کئی مرحلے انہوں نے بھی دیکھے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سب دور رہنے والے شاید نہ جانتے ہوں,
जिस वक्त जालिम दरिंदों ने मुझे उठाया था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया था, मेरे पीछे 25-30 लोग और भी गए थे, और उन्होंने रमजान जेल में काटे और वापस आए। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर सिर्फ ये एक था कि वो एक आलिम के साथ खड़े थे, और इसका अजर उनको क़यामत के दिन ही अता किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इसका अजर अता किया जाएगा। तो ये मरहले भी पाक साइड ने देखे हैं, बहुत सारी चीजें। वो दिन भी यहां पर कि मुझे कहीं पर कोई घर लेने नहीं दिया जाता था। बहरहाल ये सारे जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इन तमाम मंजिलों के बाद एक दिन तो सुबह होकर रहती है। ये सब मंजिलें देखते जाओ आप, ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर कभी ना कभी मेरा जुमला आपको याद आता रहेगा और कानों से टकराता रहेगा, कुछ देर की खामोशी है। ये जुमला टकराता रहेगा जिंदगी भर बार बार, और फिर वो एक दिन आएगा जब सुबह होगी और ये काली अंधेरियां छट जाएंगी। बहरहाल आज के हालात पर मैं आपको चंद बातें नसीहतन अर्ज कर दूं। कभी भी ये बात तारीख में है, मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत छोटी ताकतों से बड़े बड़े जालिमों का हशर पूरा कर दिया, बुरा अंजाम किया। फिरौन को मारने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं आई थी, पानी से वो हिलाक हो गया। नमरूद के मुतालिक कहा जाता है एक लंगड़े मच्छर ने उसके दिमाग में घुसकर उसकी पूरी जान ले ली। और इसी तरह से जंगे बद्र में अबू जहल को बड़े बड़े पहलवानों ने नहीं मारा, दो छोटे बच्चे मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने काम तमाम किया। बहुत सारी तारीखें ऐसी मौजूद हैं। और होता कब है ऐसे? कुरान की आयत मैंने आपको शुरू में ही पढ़ के सुनाई, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वाले हरगिज ये गुमान मत करो कि अल्लाह बेखबर है, अल्लाह देख रहा है। आज पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, खास तौर पर अमेरिका की दादागिरी, सुपर पावर होने का नशा, जो ये समझता है कि हर मुल्क में अपना आतंक फैला है, जो खुद आतंक फैलाता हो, दहशत फैलाता हो, और पूरी दुनिया को वो अमन की डिग्री बांट रहा हो, और पूरी दुनिया में टेररिज्म का सफाया करने की बात करता हो। एक ऐसी हिमाकत है, दुनिया दोगलेपन को महसूस नहीं कर पाती या फिर जानबूझकर खामोश रहती है। सबको पता है, सबको पता है निहत्ते बच्चों का कातिल कौन है, 70,000 लोगों को झटके में कत्ल कर देने वाले लोग कौन है। फिरौन के मुतालिक तो तारीख में है कि उसने अपनी कुर्सी हिलती हुई देखी, एक ख्वाब देखा था, उसने ख्वाब देखा था कि एक तारा टूट करके गिरा है, उसकी गोद में आ गया है। वो घबरा कर नजूमियों से ख्वाब की ताबीर पूछा कि इसके ख्वाब के माने क्या हो सकते हैं। तो नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उसने बनी इसराइल से ऐसी नफरत शुरू कर दी थी कि एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए जो फिरौन की हुकूमत को हिला दे, तख्त को हिला दे। और उसके बाद साल भर जब बच्चों का कत्ल 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 होता रहा, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, वो औरतों को, बच्चियों को छोड़ देते थे और लड़कों को मारते थे, कत्ल करते थे। किस वजह से? डर था हुकूमत को हिलाने वाला, तख्त को हिलाने वाला बच्चा पैदा ना हो जाए। लेकिन रब तबारक व तआला की जो तदबीर है, तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। बच्चा पैदा भी हुआ। वो कौन था बच्चा? मूसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि कत्ल हो रहे थे उस वक्त बच्चे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने यह बात डाली कि बच्चे को संदूक में रखो और पानी में बहा दो। कौन माँ कर सकती है ऐसे कि अपने आज के पैदा हुए बच्चे को दरिया में बहा दे? लेकिन उनकी माँ के दिल को अल्लाह ने मजबूत कर दिया। और उसके बाद वो संदूक बहते बहते फिरौन के बागीचे में ही जाकर लगा। फिरौन को औलाद नहीं थी। फिरौन की बीवी ने देखा, बच्चे को उठा लिया और कहा असा अन नत्तखिदहु वलदा, क्या ही अच्छा है कि हम इसको बेटा बना लें। फिरौन ने कहा ये कहां से तुम बेटा ले आई, कहीं ये बच्चा तो हिलाक करने वाला तो ना बन जाए। बीवी ने कहा नहीं, ये तो बहता हुआ आया है, वो तुमने ख्वाब जो देखा वो बनी इसराइल के बच्चे का है, ये तो कहां से आया क्या पता, लेकिन है तो खूबसूरत। बच्चे की परवरिश फिरौन के घर में होने लगी। फिरौन के घर में ऐलान भी हुआ कि इनको कोई दाया आए और दूध पिलाए। कमाल कुदरत तो देखो, मूसा अलैहिस्सलाम 2 दिन के बच्चे हैं लेकिन दूध किसी का नहीं पीते थे। उनकी बहन वहां खड़ी थी, उसने कहा एक दाया को मैं जानती हूं, उसका दूध हर बच्चा पी लेता है। कहा गया कि ठीक है ले आओ, हम जो वो कीमत बोलेगी हम उसको कीमत देंगे दूध पिलाने के लिए। शाही घराने के बच्चे को दूध पिलाना है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सीधे जाकर अपनी मां को ले आई, कहा कि ये दाया है और इसका दूध बच्चे पीते हैं। तो उस मां के गोद में जब बच्चे को दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही मां के सीने से दूध पीने लगे। निजाम कुदरत देखो रब ताला का, उनकी ही मां से दूध पिलवाया जा रहा, प्लस उजरत भी दी जा रही है। बच्चे को पालने और बच्चे को दूध पिलाने की उजरत भी
اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے۔ میرے عزیزو، یہ کارخانے قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ پھر جو معاملات ہوئے، آخر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو۔ اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لیں، جتنے بھی پلان بنا لیں، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں، عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا۔ کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو، وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا۔ آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے نہیں۔ حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو۔ اور جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طاقت سے، پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے، ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے۔ اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، صبح صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں۔ آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو۔ بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو۔ نہیں ہے تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے، بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہارے زبان، تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا۔ میں نے تو ایسے سورما دیکھے اپنے، یہی سوشل میڈیا والے صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر، یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو،
تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے, تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے, تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو, وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں, تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے, اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو, تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو, چاہے وہ جانور پر بھی ہو, مظلوم کوئی کتا ہو, اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو, تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے, اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے, اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو, مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے, یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی, کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے, یمن جانا ہے, مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے, مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہودی عورت ہے لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی, اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں, لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں, آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی, واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے, ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا, وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں. خبریں مسلسل آتی رہیں, یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو, جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات, وہ کبھی نہیں بتاتا کیونکہ میڈیا پر کنٹرول, خبروں پر کنٹرول, ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے, اور کہاں سے کہاں کیسے کیسی چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا. دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی, کل کا مطلب صبح ہی نہیں, آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا, اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا, اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے, کعبہ کو ہی مٹانا ہے. ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری سورہ ہے, اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا, کیسے معاملہ فرمایا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی. آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی, آج بھی ہے چھوٹی چھوٹی سی چڑیا, اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی. وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی. اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہی ہو جائے گی.
ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی, مارتی تھی, اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا, ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو, کان کو لگا ہو, نہیں. اللہ فرماتے فجعلہم کعصف مأکول, وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں, گوشت نکلا ہوا ہے, ہڈیاں نکلی ہوئی, پر نکلے ہوئے, اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے, چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت, اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں, بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے, ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس, اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں, ناخن اکھڑ گئے ہیں, اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا, حضور نے اس پر مسا کر کے دیا, وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی, انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا, اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی, دور فاروق اعظم میں بھی تھی, جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے, تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی تھی. یہ کیسے؟ رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب تم تیر پھینک رہے تھے, اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے انہیں نہیں قتل کیا, اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ازدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے, اور وہاں پر گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے. جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے, اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313, ہم تو 1000 کی تعداد میں, ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس, تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس, سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے, اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں, ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئی کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے, ہماری نہیں, ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے, صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا, اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے, لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے, اتر جاتے ہیں, مدد اللہ کی طرف سے ہے, اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو, اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے, سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ, اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو, لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں, یہ ذریعہ ہیں, اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں, سازش کرتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف, پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی, ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ
یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے، جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ تم مسیح ہو ہمارے، تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا، اس کو کہا گیا تھا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچے. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو، عربوں کے جو حالات ہیں اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا. اس وقت فارس تھا اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے مسلمانوں کا. امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا، وہ کرسی بھی آئی، سب آیا. لیکن میرے عزیزو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں، اس کو کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی میں محراب ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پہنچ کر کے مسجد میں آئے. دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام، اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے
अमेरिकन सदर को गिफ्ट किए जा रहे हैं, तुम ही हमारे दाता हो, तुम ही हमारे माता हो, सब कुछ हो। और फिर जाहिर सी बात है, एक बात देख लेना, जिसने ऐसे जालिम कुत्ते की मदद की है, वक्त आता है कि एक अरबी में मशहूर मकौला है कि कुतिल सौरुल अबयदु यौम कत्ल सौरिल अबयद, कुतिल सौरुल अहमरु यौम कत्ल सौरिल अबयद। एक कहा जाता है, एक लाल बैल था और एक सफेद बैल था, दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। और दोस्ती ऐसी थी कि इनकी धाक बैठी हुई थी जंगल में, दोनों का इत्तेहाद था। और शेर इनको खाना चाहता था लेकिन खा नहीं पाता। वजह यह थी कि शेर जो है जब हमला करने आए, लाल बैल और सफेद बैल दोनों मिलकर के सींग मारते और भाग जाता था, नहीं आ पाता था। तो शेर ने क्या चाल चली, एक दिन जो है सफेद बैल से दोस्ती कर लिया, लाल बैल से दोस्ती कर लिया। और उसने कहा कि देख, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पार्टनरशिप में हम पूरे जंगल के राजा बनकर रहेंगे, तुम मेरे साथ साथ रहना, मैं राजा और तू वजीर मेरा, जो मेरा है वो तेरा है। और जाहिर सी बात है, बैल ही था और उसको शेर की बात अच्छी लगी, कहा शेर की दोस्ती बहुत अच्छी बात है। तो लाल बैल जो है ना, वो लाल हो गया जल्दी और उसने दोस्ती को सही समझ लिया। शेर ने कहा कि तू मेरे साथ साथ रहना, लेकिन इसकी मुखालिफत कर रहा था सफेद बैल, कह रहा था हमारी दोस्ती है, शेर हमारी बिरादरी का है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो दरिंदा है, तेरी दोस्ती उसके साथ ज्यादा दिन नहीं हो सकती, मत जा। तो लाल बैल ये कहता था कि तू मेरी तरक्की से चिढ़ता है, मैं बादशाह का वजीर बन रहा हूं और तू मुझे बनने नहीं देना चाहता। शेर मुझे साथ साथ लेकर के चलेगा तो सारी बकरियां भी डरती हैं, सब डरेंगे, मैं उसका दोस्त हूं। सफेद बैल ने कहा यह दोस्ती अच्छी नहीं है, छोड़ दे, ये तकरार इतनी बड़ी। शेर भी लाल बैल को समझाने लगा, देख तेरा दोस्त जो है वो तेरी तरक्की से हसद करता है, जलता है, मैं तुझे अपना खास बना रहा हूं और वो तुझे बनने नहीं देना चाहता, तेरा दोस्त सही माने में दोस्त नहीं है। उस पागल लाल बैल ने अपने सफेद बैल की दोस्ती ही खत्म कर दी, दोस्ती टूट गई। और इस गम में बेचारा सफेद बैल अकेला पड़ गया और लाल बैल तो बादशाह के साथ घूम रहा है जंगलों में, और थोड़े दिन का पावर था, थोड़े दिन शेर के साथ जगह जगह घूम रहा था। अब वो सफेद बैल अकेला था। तो शेर को एक दिन भूख लगी और वो आया और सफेद बैल को उसने गुर्राया, लाल बैल साथ में ही था, कुछ नहीं कहा। शेर ने कहा देख, उसको मैं आज खा के खत्म ही करता हूं जो तुझसे जलता था, तुझसे हसद करता था। लाल बैल ने कहा खत्म ही कर दो उसको, पुराना दोस्त था, अपनी बिरादरी का था, लेकिन मदद नहीं किया। तो शेर ने हमला किया और सफेद बैल को चीर कर रख दिया। और वो बेचारा जितना डिफेंस कर सकता था किया, अकेले में नहीं हो पाया, मर गया। मर जाने के बाद शेर शिकम सैर होकर के चला। दूसरे ही दिन लाल बैल को आंख दिखाने लगा, भूख लगी है मुझे। तो कहा मैं तो तेरा वजीर हूं, कहा वो हो गया खत्म, वो पुरानी बातें हैं, अब नया दौर आ चुका है। कहा अब क्या करोगे, कहा मुझे खाना है तुम्हें। बचाने के लिए ना कोई सफेद बैल ना कोई, इसने अपने भाई को धोखा दिया था। मेरे अजीजों, ये अरबी में मौजूद पूरी हिकायत में आपको बयान कर रहा हूं, सूफिया इकराम ने जो लिखा। लाल बैल बहुत मिन्नतें समाजतें करने लगा, लेकिन वो तो ठहरा दरिंदा, उसके अंदर रहम कहां से, उसकी ग़िज़ा वो है। अरे घोड़ा चारे से दोस्ती करे तो खाए क्या, शेर शिकार से दोस्ती कभी नहीं करता। उसने लाल बैल को उस दिन हमला किया और जैसे ही उसके ऊपर चढ़ाई किया तो लाल बैल ने एक तारीखी जुमला कहा था जो आज मैंने अभी आपके सामने कहा। उसने कहा लाल बैल तो उसी दिन मर गया था जिस दिन सफेद बैल की दोस्ती छूटी थी, उसी दिन खत्म हो गया था। ये तो चंद दिन ऐसी ऐश कर लिया शेर के साथ, वरना तो मैं मर ही गया उसी दिन जिस दिन मैं साथ छोड़ दिया था मेरे भाई का। आज इस चीज को अपने जहन में रख करके सोचना, ये सारे अरब लाल बैल हैं, इन्होंने जिससे दोस्ती की है वो यही सोच करके दोस्ती की है कि हमारी तकलीफ में तू मदद करेगा। क्या खाक मदद करेगा, वो अपनी बचा नहीं पा रहा है, क्या खाक मदद करेगा। जब अपने आप पर जब बन पड़ती है तो फिर आसपास नहीं देखता दादा, वो चंद दिनों के बाद कहेगा तुम अपना देखो, हम तो जा रहे हैं, बहुत दूर से आए थे, हम बहुत दूर से आए थे, तुम अपना देखो। और उसके बाद कोई बचा नहीं है इनको, ना दादा ना बाबा। फिर पड़ोस में जो है वो गुर्रा रहा है, तुम्हारा ये भी मारेंगे, तुम्हारा ये भी मारेंगे, तुम्हारा ये भी मारेंगे। मेरे अजीजों, ये सारा सिनेरियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरा इस्लाम एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आना चाहिए।
ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے. کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں. آپ کو میں بتاؤں، لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا، اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا، بند مت کرو. عجائب گھر ہے، بندروں کا گھر ہے. ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے. اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں، گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں. تماشا ہے. پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے. یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیدہ و دانستہ ہے. یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہارے اکنومی پر بھی آئے گی. اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو، ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس. ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں. پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے، ان کے ہاں دیوانہ پن ہے. ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں. یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی. اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا. اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں. آپ ان تمام حالات سے سبق لو. اور یہ آپ کے لیے یہاں اسٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے. یہ واٹس اپ اسٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو. آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہمیں بدلنے کا وقت ہے. جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے یہ محفلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اصلاح حال عطا فرمائے. مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی اصلاح حال عطا فرمائے اور استقامت علی الدین عطا فرمائے. اللہ کریم ہر طرح کے برے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے. رب تعالی اگر آج کی یہ شب لیلۃ القدر ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے ہم کو اس چھت سے باہر نہ فرما. ہم سب کا بھی شمار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.